السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی الیہ یحشرون وتحشرون والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 537 ہے۔ سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تلاوت، تشریح، ترجمہ وغیرہ کیا جائے گا۔ آیت نمبر 51 اور 52، 51 and 52 تلاوت ہم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ وانذر، اور آپ ڈرائیں، بھی اس کے ذریعے سے، الذین، ان لوگوں کو جو، یخافون، ڈرتے ہیں، ان یحشروا، کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، لیسا، نہیں ہوگا، لہم، ان کا، من دونہ، اس کے سوا، ولی، کوئی دوست، ولا، اور نہ ہی، شفیع، کوئی سفارشی، لعلہم، تاکہ وہ، یتقون، تقوی اختیار کریں، ولا تطرد، اور مت دور کریں آپ، الذین، ان لوگوں کو جو، یدعون، پکارتے ہیں، ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ، صبح، والعشی، اور شام، یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہ، اس کا چہرہ، اس کی رضامندی، ما، نہیں ہے، علیکا، آپ کے ذمے، من حسابہم، ان کے حساب میں سے، من شیء، کچھ بھی، وما، اور نہیں ہے، من حسابک، آپ کے حساب میں سے، علیہم، ان کے ذمے، من شیء، کچھ بھی، فتطردہم، کہ آپ دور کریں ان کو، فتکونا، ایسا کیا تو آپ ہو جائیں گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے۔ اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی توجہ کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالو، ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں، اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے پیغمبر، آپ اس وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار کیجیے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں جمع کر کے لایا جائے گا کہ نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارشی، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ دوسری بات، ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا جو صبح و شام اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں۔ تیسری بات، ان میں سے کسی کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ چوتھی بات، اور تمہارے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ انہیں باہر نکال دو اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ۔ بزرگان محترم، اسی صورت کی آیت نمبر 48 میں پیغمبروں کے بارے میں ایک بات بتائی گئی تھی کہ پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بشیر اور نذیر بنا کر دنیا میں بھیجتے ہیں، اور خود نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ اور یہ بات بتا، اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ انذر، پیغمبر آپ لوگوں کو ڈرائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بشیر تھے کہ لوگوں کو خوشخبریاں دیتے تھے، جو اچھے اعمال کرتے تھے، جنت کی خوشخبری، مغفرت کی خوشخبری، رحمت کی خوشخبری، کامیابی کی خوشخبری، نجات کی خوشخبری، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی خوشخبری، وغیرہ وغیرہ۔ اور پیغمبر ڈراتے بھی تھے، ڈرانا بھی کام ہے ان کا، لوگوں کو ڈرائیں جو بدکاری کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، دنیا میں فساد بچاتے ہیں، بگاڑ پیدا کرتے ہیں، ان کو ڈرایا جائے۔ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ پیغمبر آپ ڈرائیے اس وحی کے ذریعے سے
ان لوگوں کو خبردار کیجیے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ان کو جمع کیا جائے گا کہ کل قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا. اور اگر آپ یہ ڈرائیں گے تو امید ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا. اور پیغمبر کو صاف طور پر یہ بات بتا دی گئی. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 میں بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کا حکم دیا گیا. وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، لوگوں کو اس دن کے عذاب سے ڈرائیے، اس دن سے ڈرائیے جبکہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا. دوسری آیت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور مت کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اقرا بن یابس تمیمی اور عیینہ بن حسن فرازی اور کچھ دوسرے لوگ جو مشرکین میں سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. یہ لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے. جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی، صہیب رومی، عمار، خباب بن ارد اور بعض دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرمائے. اور یہ وہ صحابہ تھے جنہیں دنیاوی اعتبار سے کمزور سمجھا جاتا تھا. آنے والے ان ظاہری طور پر بڑے احباب نے جب ان سب کو جو کمزور قسم کے تھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان پر حقارت کی نظریں ڈالی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا ہی اچھا ہوتا آپ ممتاز جگہ پر بیٹھتے اور ان لوگوں کو ہم سے دور کر دیتے اور ہم ان سے محفوظ ہو جاتے اور ہم آپ کے قریب بیٹھ جاتے اور آپ سے کچھ حاصل کرتے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ پھر تو آپ ہمارے لیے کوئی خاص مجلس مقرر فرما دیجیے تاکہ عرب لوگ ہماری فضیلت کو جان لیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں. وہ سردار کہنے لگے کہ آپ ہمیں اس بات کی توثیق کے لیے کچھ لکھ کر دے دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ منگوایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لکھنے کے لیے بلوایا. حضرت سلمان، حضرت خباب فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ اس وقت ہم ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. اسی وقت حضرت جبرائیل امین یہ آیت لے کر اترے کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، پیغمبر آپ ان لوگوں کو دور مت کیجئے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے طالب ہیں. ان کا حساب آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے اور آپ کا حساب بھی ان کے ذمہ کچھ نہیں ہے. جب یہ آیت اتری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کاغذ اپنے دستے مبارک سے پھینک دیا اور ہم لوگوں کو بلایا. حضرت صہیب وغیرہ جو غربائے اور فقراء صحابہ میں سے تھے ان لوگوں کو بلایا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اس کے بعد ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے اور آپ جب چاہتے ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے تھے. اسی بات سورہ کہف کی آیت نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. پیغمبر آپ ان صحابہ کے ساتھ جم کر بیٹھیے جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں اور اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھے رہتے تھے اور ہم آپ کے بہت قریب ہو کر بیٹھتے تھے اور اب ایسا ہوتا تھا کہ اٹھنے کا وقت ہوتا تو ہم پہلے اٹھ جاتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تکلف اٹھ کر جا سکیں. جب یہ ماجرا ہوا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس وقت تک موت نہ دی کہ مجھے یہ حکم نہ فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے ایک جماعت کے ساتھ جم کر بیٹھوں. اللہ اکبر. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ فقراء صحابہ کے ساتھ برتاؤ کا حکم دیا گیا. ہم کو چاہیے کہ ہم کسی کو مال کی بنیاد پر نہ تولیں بلکہ اس کے تقوی کی بنیاد پر ہو. آدمی مالدار ہونے سے بڑا نہیں ہو جاتا، آدمی مکرم اور قابل اکرام اس کے تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے. آدمی کے اصل تقوی کو دیکھا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ